بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی خیریت جی سے ہیں؟ آپ خیریت ہے؟ وہ ہم لوگوں کا پچھلی بار ڈسکشن ہوا تھا امام مہدی کے تعلق سے، تو وہاں پہ امام مہدی جی. پاکستان میں تو آ ہی چکے ہیں. اویس نصیر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مہندی آ گئے ہیں، اور وہ کنہوں کچھ نے وقت بتایا؟ کی انہوں نے، اویس نصیر صاحب نے، کہ مہندی آ چکے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے ایک ہیں صاحب. تو آپ، اچھا، وہ جو ایک بہت زیادہ خواب دیکھتے تھے، ہاں ہاں، محمد قاسم. محمد تو قاسم کے محمد یہ قاسم، وہ ہیں. ہاں ان کے مرید سمجھ لیجیے. تو انہوں نے ہم، مہندیت کا تو دعویٰ کیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہی مہندی ہیں، اور وہ نہیں بول رہے ہیں کہ وہ مہندی ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ وہ مہندی کا جو بھی حساب ہے، کہ مہندی خود سے نہیں بولے گا نا، لوگ تو خود اس سے بیعت کریں گے جا کے. تو ویسا ہی کچھ سین بن رہا ہے ان کا. لوگوں نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دی ہے، لیکن انہوں نے خود یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ میں مہندی ہوں، مجھے قبول کر لو. جیسے جھوٹے مہندی آتے ہیں پہلے، اس طریقے سے نہیں ہے یہ والا. اچھا اچھا. ہاں. تو ہاں، ان کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی تو تھی. اس میں وہ ہاں کر تو رہے ہیں دعویٰ. وہ خواب تو ان کے پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں بہت سالوں کہ سے یہ چل رہے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا. مطلب یوں سمجھیے سینکڑوں بار تو بتاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی ہے. ہیں. دیکھیے، اگر اس کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ اب ہمارے سننے والے بھی تھوڑے سے اس پہ چین بجبی ہوں گے، اعتراض کریں ہوں گے. ورنہ اگر بہت ہی جلدی حضرت مہدی کو بلانے کی، تو کم سے کم 27-28 کے بیچ میں آ رہے ہیں، مارچ ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے تو 2025 ستمبر 2025 سے یا 26 سے تو وہ دور آخر کی جو علامات ہیں، یوں کہہ لیجئے، یا ایک نیا دور کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. جس میں ہم نے کہا 25 تھا سے شروع کی اسکرین نیو میں ورلڈ اپنی آرڈر. کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ 1500 سال ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر لگایا جائے تو اس کے بھی میری اپنی کیلکولیشن میں کم سے کم 2 سال بعد ہو، یعنی 27-28 میں جا کر کے یوں کہہ لیجیے. حالانکہ ہم شیور نہیں ہیں، یقینی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مہدی آ سکتے ہیں، لیکن یہ تو لیکن انہوں نے ابھی کر دیا اس کو. اتنا تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا، سبھی لوگوں کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ 25 کے ربیع الاول میں ایک نیو ورلڈ آرڈر جیسے کریٹ ہو رہا ہے. 25 کے ربیع الاول تک آتے آتے ایک نیو ورلڈ آرڈر کریٹ ہو جائے گا ایک طرح سے. ہاں جیسے آپ بالکل دیکھ رہے ہیں امریکہ ڈاؤن ہو رہا بالکل، ہے، اس میں چائنا کچھ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو ساری دنیا میں روس نے اپنے آپ کو لڑائی میں لگ کے ختم کیا، برٹین ڈاؤن ہے، سب چیزیں ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو یہ ایک اسپیس بھی کریٹ ہو رہا ہے، جو طارق صاحب نے بھی ایک بار بتایا تھا کہ کئی سال پہلے، 6 سال پہلے شاید، کہ نیو ورلڈ آرڈر بنے گا، اور وہ اسپیس جو خالی ہوگا. اور یہ قدرت کا نیم ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز خلا پیدا ہوتا ہے، جیسے کہیں پہ ویکیوم ہو جائے تو آٹومیٹیکلی ہوا جو ہے دوسری طرف سے ایک تیسری طرف جاتی ہے. انرجی ہے مان لیجیے، انرجی جہاں زیادہ ہے جہاں کم ہے، تو کم سے ہیٹ جو ہے زیادہ والے علاقے میں جائے گی، اپوزٹ وائس ورسا. تو بالکل یہ ایک ہے حالات جہاں تو پہ بھی بدلے خلا ہیں، پیدا ہوتا ہے. بہت تو دنیا بہت میں تیزی بھی اگر سے خلا بدلے پیدا ہوگا تو اس اسپیس کو آکوپائی کرے گا انڈیا. یہ ہے. ہیں. اب وہی بالکل دیکھ رہے ہیں بالکل. کہ کس طریقے سے کرتا ہے، حق کے ساتھ کرتا ہے یا باطل کے ساتھ کرتا ہے. وش گرو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے. بالکل. تو اس لیے اس ٹائپ کے جھوٹے لوگ جیسے یہ ہے، اور اویس یہ تو نذیر اور اس ٹائپ کے، یہ سب پیدا ہوتے رہیں گے تب تک. ہاں، وہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 30 30 دجال ہوں گے. دجال کہہ دیا. ہاں، دجال کہہ دیا گیا. حالانکہ دجال کے دعوے دار نہیں ہے یہ اصلا ہوں نبوت کے، مسیحیت کے اور مہدیت کے دعوے دار ہوں. بہت سے لوگوں نے اپنا آپ کو مہدی کہا ہے، کچھ لوگوں لیکن نے ہے تو مسیحیت کا فریبی نا دعویٰ یہ کیا ہے، دجال، مطلب کچھ نے فریبی، تو ڈائریکٹ یہ نبی. فریبی ہے. ہاں بالکل فریبی ہیں. وہ 30 کی گنتی تو پوری ہونی ہے. اصل میں یہ اتنی ہوں اتنی حیرت ناک شخصیت ہے، اور یوں سمجھیے کہ
ایک عربی میں ایک مثال دیتے ہیں جاءت الدنیا بحذافیریا، دنیا پوری کی پوری ڈھول کے آ گئی ہے. تو یہ تو ایک مثال ہے عربی کی. باقی یہ کہ ایسا حضرت مہدی کے لیے تو گویا دنیا جہان کی برکتیں ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں. یعنی فرشتوں تک سے سپورٹ ہو رہی ہے ان کی، اصحاب الکہف ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، جبریل کی مقدمتی ہی اور میکائیل فی یمینی، اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے لیے. تو یہ ایک اتنا پریشیس، اتنا زیادہ مطلب یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کو لے دوڑنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں کہ ہم ہو جائیں ہم ہو جائیں. حالانکہ جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں پاکستان والے، وہ اگر یہیں تک محدود رہیں کہ انہیں اچھے خواب خواب آ آتے رہے ہیں، ہیں، بس ٹھیک رہتا ہاں تو وہاں تک. ٹھیک رہتا. وہ اس نے اب یہ اپنی ساکھ گرا لی یہ بول کے ہاں کہ وہ مہندی ہے. بالکل. اچھا، ہاں یہ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ بھئی جیسے آپ بتا رہے ہیں امام مہدی کے ساتھ خزانے ہوں گے، جبرائیل میکائیل ان کے آگے پیچھے ہوں گے، اور وہ خاص طور سے وہ ایکالوجی پہ بہت کام کریں گے کہ پشو پکشی بھی اور مچھلیاں بھی ان کے گن گائیں گی. یعنی بالکل پولیوشن کو ختم کر دیں گے، نوائز پولیوشن، ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن. یہ جو گنگا کی صفائی ہمارے ایک مشن ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ کریں گے. تو یہ سب چیزیں جب وہ کریں گے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، جہنم ہوگی. مطلب کہ وہ جو راستہ بتائے گا وہ اچھا لگے گا، لیکن وہ اصلیت میں جہنم لے جانے والا راستہ ہوگا، اینڈ وائس ورسا. تو یعنی کہ دجال کے پاس بھی بہت زیادہ پاورز ہوں گی جیسے مہندی کے پاس ہوں گی. بالکل. اور یہی تو ٹریپ ہے لوگوں کے لیے، یہی تو ٹریپ ہے ابھی. بلکہ آج میں دجال کا بیان اور یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورا آخر الازمان کا جو ٹاپک ہے یہ میں پڑھ رہا تھا، تو ایک حدیث گزری کہ وہ دجال گزرے گا کچھ لوگوں کے پاس سے اور کہے گا کہ میں رب ہوں تمہارا، مجھے رب مانو. تو وہ اس کا انکار کریں گے. تو شام تک ان کے جتنے جانور ہوں گے مر گئے ہوں گے، اور لوگوں کو لگے گا یار یہ تو ہم نے اس کا انکار کیا، یہ تو ہمارا بہت عذاب آ گیا. فائنینشیل لاس ہو گیا. ہاں یہ تو عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. اور ایک جماعت کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کی باتوں کو مان لیں گے، یقین کریں گے، تو انہیں بہت جو ہے وہ ہوگا، فائدہ ہوگا. تو اس میں تو ہے ہلاکت مواشیم. شام نہیں گزرے گی کہ پورے جانور ان کے مر چکے ہوں گے. جانور مر چکے ہوں گے یعنی ان کا فائنینشیل لاس ہو چکا ہوگا بہت. نہیں تو ایمان والوں تو کا پھر ٹیسٹ کیسے یہ ہوگا؟ جو میں نے پیچھے کہا، ہاں ٹیسٹ کیسے ہوگا، مطلب پیچھے کہ جو میں نے دیکھیے، کہا تھا، یہ جو جس کو میں نے ٹریپ کہا تھا بہت بڑا، یہ جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، جو یہ ہمارے خواجاؤں کا، باباؤں کا، درگاہوں کا جو یہ سسٹم ہے پورا، اس میں یہ دو دھاری تلوار ہے. اس میں اب اگر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم بزرگوں کے خلاف ہیں. بالکل نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ بزرگوں کی تعلیمات سے اب یہ لوگ ہٹ گئے ہیں بالکل، اور انہوں نے ایک طرح سے کیپچر کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے ان بزرگوں کو، اور ان کے ساتھ نئی چیزیں جوڑ دی ہیں. تو اب تو یہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے، جتنے بزرگان دین ہیں ان کی تعلیمات سے لوگ ہٹ گئے ہیں. تو اب تو وہاں شیطان جو ہے نا، جیسے بازار میں جھنڈا گاڑتا ہے، وہاں درگاہوں پہ جا کر کے اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور شرک کرواتا ہے لوگوں سے، اور پھر ایسے ٹریپ پہ پھنستا ہے. حقیقت میں لوگوں اس کی میں نے کہانیاں سنی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی اگر ہم نہیں جاتے وہاں پر، یا ان کی جن ہم نے اپنے بابے مانے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو واقعی ہمیں فائنینشیل لاس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کاروبار میں گھاٹے واٹے یہ سب. یہ اور تو خیر سیب بابا آدمی کے ایک ساتھ بھی ہے بار نا. کو اپنی جان کا نقصان ایک بار کو آدمی برداشت کر لیتا ہے، بہت فائنینشیل بہت لاس دکھتا برداشت ہے. کرنا بہت دکھتا ہے. یہ نہیں برداشت ہوتا لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر مجبوراً وہیں جانا پڑتا ہے، اپنے بابا کے پاس، عامل صاحب کے پاس، تو پھر ہمارے حالات اسٹیبلش ہوتے ہیں. تو میں نے تو کہا تھا کہ یہ تو آہستہ آہستہ ذہن سازی ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ریپرزینٹیٹیو ہیں جو پلیس کر دیے گئے ہیں یہاں وہاں باباؤں کے نام پہ.
نہیں تو لیکن یہ ایمان والے کا جو ٹیسٹ ہے، جو مسلم کا یا ایمان والے کا جو ٹیسٹ ہوگا مہدی اور دجال کے بیچ میں یا عیسیٰ اور دجال کے بیچ میں، تو ایمان والا جج کیسے کرے گا؟ بھائی مہدی کے ساتھ بھی روحانی طاقتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیضیاب ہیں، اور دجال کے پاس بھی روحانی طاقتیں ہیں، وہ شیطانی ہے لیکن ہے تو روحانی، روحانی مطلب نہ نظر آنے والی، وہ شیطان سے فیضیاب ہے۔ تو ایک مسلم کیسے جج کرے گا؟ جیسے ان کے جانور مر جائیں گے تو وہ سوچیں گے ارے یار کہیں ہم نے مہدی کا انکار تو نہیں کر دیا۔ اب جیسے نہیں اویس نصیر ہے، مہدی تو اس نے یہ جو مہدی کا وہ دعویٰ تو کیا ہے، تو پاکستان میں پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب یہ تو اتنے سالوں سے خواب دیکھ رہے تھے، یہ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہی مہدی ہوں، وقت بھی ایسا ہو رہا ہے کہ 1500 سال ہو رہے ہیں نبی کو، ایسا نہ ہو کہ یہیں اور ہم انکار کر بیٹھیں۔ تو ڈاؤٹ وہ کلیئر کیسے ہوگا ایمان والے کو کہ بھائی کون دجال ہے اور کون مہدی ہے یا کون عیسیٰ ہے؟ وہ تو ساری واضح ہیں بالکل۔ دجال کی اگر بات کریں ہم تو وہ مہدیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ تو سیدھا کہے گا میں رب ہوں تمہارا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ۔ اور حضور نے بتایا کہ مکتوب بین عینیہ کافارا، عجیب الفاظ ہیں، کافر بھی نہیں کہا، کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، آنکھوں کے بیچ میں یہاں پر لکھا ہوگا کافارا، لیکن یہ تو وقار پہ اور فرمایا تمثیلی کہ اس ہوگا نا، کو پڑھا لکھا کاتب غیر کاتب سب اس کو پڑھ لیں۔ ہاں تمثیلی زبان ہے، اور یہ بہت تو ممکن ہے ہوگا، ڈائٹ بھی وہ لکھا ہوا لیکن بھی ہو ہوگا کوئی تو نہیں۔ کوئی انسان، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بھی ابن آدم ہوگا کوئی، تو اس کے یہاں کیسے لکھا ہوگا کافارہ ماتھے پہ؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تمثیلی بات ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل، یہ جتنی بھی آخری دور کی باتیں ہیں بیشتر تو النکرت ہے، اور یہ بھی کیا بعید ہے کہ کچھ اس انداز سے لکھا ہوا ہو کہ اس کو رسول اللہ فرمایا کاتب و غیر کاتب، پڑھا لکھا بے پڑھا سب اس کو پہچان لیں گے، یعنی کوئی ایسی بہت یعنی ویزیبل اور نمایاں کچھ اس طرح کی نشانی ہوگی جو کہیں چھپی بھی نہیں ہوگی، اس کی فور ہیڈ پر بالکل سامنے ہوگی، پیشانی پر، کہ اس کو ہر کس و ناکس پہچان لے گا۔ اور یہ دیکھیے تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے اس طرح نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں کہ وہ آور ہے، کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دو مثال ظاہری دے کر کے آپ نے بتایا کہ اس کا دجال ہونا بدیہی طور پر ثابت ہوگا، جیسے وہ مثال کے تمہیں طور کسی پہ طرح کے طرف میں نہیں۔ جو اسرائیلی جی ڈیفنس فورس ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو سب سے ابھی ینگیسٹ جو ان کا جو ٹکڑا ہے ملٹری کا، اس کا نام ہے KFIR بریگیڈ، کافر بریگیڈ، ٹھیک ہے، تو وہ لکھتے ہیں KFIR، ٹھیک ہے، تو ان کی یہ سب سے یہ ینگیسٹ فورس ہے آج کے ڈیٹ میں جی، آئی تھنک میں کوئی بہت اور کئی سال سب سے پرانی ایک بڑی، ویڈیو، جی جی کئی سال پرانی ویڈیو ہو گئی، شاید بنجمن نتن یاہو یہاں پر اپنے انڈیا میں آئے تھے، یا کسی اور ودیش دورہ تھا ان کا، یا میں کچھ سرچ کر رہا تھا ایسے، تو میں نے ان کا ایروپلین پہ بالکل آگے لکھا ہوا دیکھا تھا یہ لفظ کافارا، کافر یہ لکھا خود ہوا میں، دیکھا تھا میں نے، اور یہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، تو مجھے اسرائیل کی جو بڑی حیرت ڈیفenس، ہوئی۔ انہی کی ویب سائٹ جو ہے اسرائیل ڈیفenس فورس کی، انہوں نے خود لکھا ہے The KFIR Brigade 900 is the largest infantry brigade in the Israel Defense Force, which is at the forefront of the war against Palestinian terrorism. فلسطینیوں کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں، اور ان سے جو سب سے آگے لڑتی ہے وہ ہے کافر بریگیڈ۔ تو یعنی کہ تمثیلی باتیں ہیں، یہ کانا بھی تمثیلی ہے وقار بھائی۔ اگر کانا ہوتا دجال فزیکلی تو پھر تو کوئی مسلمان اس ٹیسٹ، اس پسو پیش میں پڑتا ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ دیکھتا کانا ہے، اگر کانا ہے تو فوراً دجال پتہ لگ جاتا، وہ پسو پیش میں یعنی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ تمثیلی باتیں ہیں یہ۔ جیسے کئی لوگ تو آپ کے لیپ ٹاپ ٹی وی کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے کہ بھائی اس کی ایک آنکھ ہے، ایک سکرین ہوتی ہے نا، تو یہ بھی دجال ہے، ایک ہی ہے ٹی وی میں سکرین میں، اس میں خیر وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ تمثیلی ہوں گی یہ وقار بھائی باتیں۔ یہ دیکھیے یہ تو یہ ہے ہی ایسا، پورا جو کچھ بتایا بھی گیا ہے موضوع وہ اس میں، ہاں تمثیلی انداز میں بہت کچھ ہے، تو لیکن اس کو ہم نرا تمثیلی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تو پھر ان لوگوں کی تھیوری بالکل فٹ بیٹھے گی جو کہتے ہیں دجال کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، اپنے آپ میں سسٹم ہے۔
تو یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو بہت اچھے سے ڈسکس کر چکے اس سبجیکٹ کو کہ جب پتا تھا جناب رسول اللہ کو، آپ کو معلوم تھا کہ دجال جو ہے وہ آخری دور میں آئے گا، عیسیٰ اس کو قتل کریں گے، تو پھر آپ ابن سیاد کی نگرانی کیوں کرتے تھے؟ تو اس سے ہم نے جو استنباط کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ دجال ایک سسٹم بھی ہے جو ہر وقت میں کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتا رہے گا. تو یہ اس طرف بھی اپلائی ہو رہا ہے، اور یہ تو کہا بھی گیا ہے یہ یہود جو ہیں وہ اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور وہ دجال کے ساتھ جو ہے ہو کر کے لڑیں گے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں، جس میں سے یہ ہوگا کہ فائنلی جو مسلمان ہوں گے ان کی فتح ہوگی. اور وہ جو حدیث ہے مشہور کہ کوئی پتھر، لا شجر ولا حجر ولا حائط، کوئی دیوار ہو پتھر ہو سب بول کے بتائیں گے کہ یہ رہا پیچھے میرے چھپا بیٹھا ہے. تو ظاہری علامت جو آپ نے بتائی ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے جناب رسول اللہ نے کہ لٹرلی وہ آور ہے، آپ نے فرمایا آور ہے، یعنی ایز اے پرسن بھی وہ کانا ہوگا. ہاں ہاں، جو اس کا فزک. اب آپ دیکھیں کہ میں پھر نام نہیں لوں گا، لوگ اتنی ایسی جگہ جاتے ہیں صرف وجہ سے کہ وہاں پر چمتکار ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کو بظاہر فائدہ ہو جاتا ہے کہ گندگی کے انبار ہیں. شرک کی گندگی تو الگ جو نہیں دکھا دینے والی ہے، جس کو صرف محسوس کرتا ہے صاحب ایمان. لگ رہا ہے کچھ حال فی الحال میں کوئی واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ حال فی الحال میں؟ نہیں اصل میں وہ جو میں نے نہیں ایک صاحب کا جو میں نے ذکر کیا تھا، تو وہاں ان سے میرا کچھ رابطہ رہا تھا، تو اس دوران میں نے چیزیں دیکھی اور مجھے ایک ٹائم کے لیے دلچسپی ہو گئی تھی ان چیزوں سے، کیونکہ میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا اندر تک. میں نے دیکھا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ شیطان نے تو ایک بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر انڈیا کی بات کریں مسلمانوں کی تو میجورٹی کن کی ہے؟ انہی کی جو روز صبح شام شرک کر رہے ہیں. سب کو معلوم ہے. یہ قرآن میں کیسے عجیب الفاظ کہے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، زیادہ تر مشرک ہیں. تب چلتے ہیں. تو اب یہاں آن اسکرین نہیں ذکر کر سکتے وہ تجربات جو میں نے حاصل کیے ہیں، اور بہت قریب سے مجھے اللہ نے دکھائی ہوئی چیزیں. تو کبھی آپ سے ذاتی طور پر آف اسکرین جو ہے وہ ذکر کروں گا واقعات یہاں پر، وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو یہ تو بہت بڑا ٹریپ ہے. تو اسی کے ساتھ یہ سمجھ جی بولیے. جی نہیں آپ کہیے. ہاں، تو یہ بزرگان دین جو ہیں یہ اپنے آپ میں معصوم ہیں. دیکھیے انسان بہرحال غلطیاں تو پھر بھی ممکن ہے ان سے، لیکن میں نے جیسا کہا ہے لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کو ہائی جیک کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا ان کو، اور ان کو بہت غلط لوگوں نے آن کر لیا. ہاں کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں. ورنہ ہم جب بچپن میں بہت چھوٹے سے ہم مکتب میں پڑھتے تھے تو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ قصہ پڑھا کہ ان کی ماں نے 40 درہم ان کو دے دیے اور نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور راستے میں ڈاکو مل گئے. آپ نے پڑھا ہوگا قصہ. تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ میرے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہ کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ کہ وہ بغل کے نیچے انہوں نے ان کی والدہ نے جیب لگا رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں چھپا کے رکھی ہوئی. تو وہ ڈاکو کے بادشاہ نے کہا، سردار نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت اچھے سے چھپا رکھی ہے، تم چاہتے تو نہ بھی بتاتے، ہمیں بچا سکتے تھے، ہم کہاں سے تلاش کرتے، ویسے بھی ہمارا تم پہ شک نہیں جا رہا، بچے ہو. تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ نہیں، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، کبھی ہمیشہ سچ بولنا. تو ڈاکو کا جو سردار تھا اسے سن کے بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، عمر گزر گئی ہے نافرمانی میں، اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ سچ بول رہا ہے. تو انہوں نے خیر پورے قافلے نے توبہ کی اور جو مال لوٹا تھا وہ لوٹا دیا. تو یہ ایک امیج تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی.
اور جب بڑے ہوئے اور پھر لوگوں کو دیکھا تو پھر ایک ہی امیج بن گئی جو غوث پاک کی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ بہت بڑا سسٹم ہے جو چل رہا ہے, اور یہ لیڈ ہوتا ہے, اٹ لیڈس ٹو دجال. سیدھے سی بات ہے, کیونکہ وہ بھی سب کچھ ہی کر رہا ہوگا, آپ کا عقیدہ بگاڑے گا وہ. تو آپ کیا دجال سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں انہیں کیا واقعی بزرگان دین سے محبت ہے؟ آپ کبھی اندر جا کے جائزہ لیجئے, ریسرچ نہیں, کیجئے, کوئی محبت محبت تو نہیں. ہے. نہیں ہے وقار, نہیں نہیں محبت ہے. نہیں نہیں, میں بتاتا ہوں. نہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, دیکھیے ایکسیپشن از آلویز دیئر, استثناءات ہوتے ہیں ہر جگہ, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن میجورٹی جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ انہیں وہاں سے ان کے اپنے نظام میں کچھ فائدے ہو رہے ہوتے ہیں, اور چھوڑنے میں جیسا میں نے بتایا کہ ان کو کچھ لاس ہو رہے ہوتے ہیں فائنینشلی, فزیکلی اور دوسرے طریقے سے. تو یہ چیز ان کو باندھے ہوئے ہیں وہاں سے. ورنہ یہ توحید تو اتنی بدیہی بات ہے, اتنی موٹی بات ہے کہ بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. میری ایک صاحب سے یہ دہلی میں ایک صاحب سے بڑی بحث ہوئی, تو میں نے کافی دلیلیں دی کہ بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ, یہ بیچ کے واسطے کیوں. تو خیر وہ نہیں قابو میں آ رہے تھے, وہ اپنی باتیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا دیکھیے بھائی, وہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پر دکانیں کافی ساری وہ بھی ہیں جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں, بزرگان دین کو شریک کرتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو سیدھا اللہ سے مانگتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. تو کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں, یا ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, یا گراہک نہیں پہنچ رہے ہیں ان کی؟ تو کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے, یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے ہم لیں, اپنے کاروبار اپنے وہ چلائیں, یا کچھ فائدہ اٹھا لیں, اور سب سے اچھا تو وہ یا کما پھر رہے ہیں یہ جو کہ مورتی صرف ایک پوجا کر اللہ رہے ہیں. کو مانیں؟ سب سے اچھا تو یہ کاروبار وہ بالکل, کر رہے ہیں جو مورتی پوجا کے. مورتی پوجا میں بھی یہی, مندروں میں یہی حال ہے, وہ اتنا خزانہ دولتیں چڑھائی جاتی ہیں مندروں میں کہ مٹ تو وہ بھرے بھی ہوتے بہت اچھا کما رہے ہیں, وہ بھی مسلمان سے ہیں. زیادہ بالکل. کما رہے ہیں. تو یہ تو خیر کوئی کرائٹیریا ہے نہیں اس کا مطلب. تو میں وہ جو حدیث میں نے پڑھی آج, تو میں عام طور سے سردن ایسے ہی گزر جاتا تھا, میں وہاں ٹھہرا آج, تو میں نے سوچا, میں نے کہا یہ تھوڑا سا 2 منٹ میں رک کے سوچوں, یہ ہے کتنا بڑا مسئلہ. یعنی آپ نے کوئی کمپنی, کوئی فارم, کوئی ایک بڑا بزنس اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس عقیدے کو مانو, ہمیں مانو. دجال کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو, وہ نہیں مان رہے ان کو, تو دجال وہاں سے جا رہا ہے, کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نہیں مانو گے مجھے تو میں کروں گا. بہت سے واقعات میں حالانکہ وہ کرے گا بھی. تو شام تک جو ہے اس کے جانور مر رہے ہیں, یعنی ایک سائلنٹ میسج دے دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ہمیں نہیں مانو گے تو تمہاری زندگی اجیرن کر دی جائے گی, تمہیں نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ آج کے دور میں, مادیت کے اس دور میں, یہ بہت بڑا لاس ہے, نقصان ہے. تو یہ سب دجال کر رہا ہوگا. تو جی. بس یہیں سے جنگ لڑنا ہے ہمیں سے دجال سے, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں آگ میں ڈال, اس کے پاس معاہ الجنت والنار, جنت بھی ہوگی اس کے پاس, جہنم بھی ہوگی, یعنی تمثیلی مثالی طور پہ کہا. تو اگر وہ تمہیں آگ میں ڈالتے تو کود جانا, وہ تمہارے لیے جنت ہے, اور اس کی دکھائی بھی جنت تمہارے لیے جہنم. یہ تو اچھا, دجل کا مطلب یہی ہے. دجال ابھی نہیں آیا ہے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں, سارے سب ایمان والے مانتے ہیں, لیکن دجالی سسٹم آ چکا ہے, اس کو تو آپ ایگری کریں گے نا. دجال بالکل جو شخصیت ہے وہ تو آئے گی, لیکن وہ اس کے ساتھ ایک سسٹم بھی تو چلائے گی. جیسے مہندی کا ایک سسٹم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سسٹم تھا, ایک حکومت تھی, ایسے دجال کا بھی ایک سسٹم ہے. سسٹم تو آپ مان رہے ہیں نا کہ آ گیا ہے. تو اب ہاں اس میں میرا بالکل یہ سوال ہے سسٹم. کہ تو جو لوگ دجال کو ایک انسان مانتے ہیں, شخصیت مانتے ہیں, لیکن وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ ہاں لیکن اس کے ساتھ اپنا ایک سسٹم بھی ہوگا. یہ تو علماء مانتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, سلفی علماء بھی ایسے مان لیتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں میرا یہ سوال ہے کہ دجال تب آئے گا, یا مہندی بھی تب آئیں گے, جب بالکل ایک حد پار ہو گئی ہوگی ظلم کی. ٹھیک ہے نا, ہر جگہ جو ہے کفر ہوگا, شرک ہوگا, خون بہے گا, سود ہوگا, زناکاری ہوگی, بے حیائی ہوگی, جو آپ اس دن بتا رہے تھے بے حیائی کے تعلق سے, اور سارے جتنے بڑے خبائث ہیں سب ہوں گے. تبھی آنا بھی بنتا ہے کہ جب ایک دم عروج پہ چلی گئی گندگی, تب اس کا سردار آ کے بیٹھا.
تو تبھی ایک مہدی جیسی شخصیت کی ضرورت ہوگی اور عیسیٰ کی، کہ اسی کو کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک ہے، لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں انسان کی تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جو ہماری دنیا کے سمجھ لیجئے کہ 75 سال ہیں، پچھلی ہماری دنیا کے 75 سال، یہ ہماری دنیا جب سے بنی ہے تب سے آج تک کے سب سے نان وائلنٹ سال ہیں. جو ہماری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وائلنس تھا پہلے، اور بہت زیادہ دوسروں کے حق مارے جاتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی بغیر بات کے بھی، اور یہ چلتا رہتا تھا. پھر اس کے بعد ایسا لگا کہ اب تھوڑا سدھار آ رہا ہے، جب مڈل ایجز میں آ کے ایک رینیسانس کا پیریڈ آیا یورپ میں، اور لوگوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور مادے پہ محنت کی انہوں نے. تو وہ قریب آج سے 400 سال پہلے. تو تب ایسا لگا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں پھر ایمونیشن کی ایجاد ہو گئی اور پھر بمباری کی اور ایٹم بم کی ایجاد ہو گئی، تو پھر سے خون خرابہ شروع ہو گیا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم، ایسا لگ نہیں رہا بلکہ حقیقت ہے کہ پچھلے 75-80 سال جو اس دنیا کے ہیں، یہ سب سے نان وائلنٹ سال ہیں، یعنی غیر عسکری سال یہی گزرے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب یہ وقت عروج پہ آ رہا ہے کہ دجال اور مہدی آ جائیں، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. اس سے زیادہ وائلنس تو پہلے زمانوں میں ہوا ہے، اس سے زیادہ خون ریزی ہوئی ہے، اس سے زیادہ سود خواری، اور پہلے بھی زناکاری اور ساری چیزیں تھیں، اور خاص طور سے خون ریزی تو تھی. تو یہ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب مہدی اور دجال آئیں گے؟ ہو سکتا ہے ابھی آنے والے وقت میں 100 سال کے بعد کوئی نمبر ہو، یا 150 سال کے بعد، جب یہ ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیموکریسی کا نظام ہے، ہر کوئی ووٹ ڈال سکتا ہے، ہر انسان برابر کا شہری. یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا 300 سال پہلے. پہلے تو حکومت چلا کرتی تھی، ملوکیت ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوتی وہ پھیلتا چلا جاتا تھا، مارتا کاٹتا چلا جاتا تھا راجا. تو ہو سکتا ہے 100-150 سال بعد پھر کچھ ایسا ہو جائے، نیوکلیئر وار ہو، لوگ مر جائیں، تب کوئی وقت بنے. ابھی تو وہ وقت لگتا ہی نہیں ہے، ابھی تو بہت سکون کے سال ہیں یہ دنیا میں، اگر آپ غور کریں تو. تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں لوگ کہ 2025 میں ایسا ہو جائے گا، یا وقت قریب آ گیا ہے؟ نہیں، ہاں یہ تو ہے، خیر ماضی میں بھی چیزیں ہوتی رہی، ایسا نہیں ہے کہ ظلم پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑھ جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ موضوع ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یوں تو آپ کافی ایپیسوڈز بن سکتے ہیں، ہم اس کو کئی ہفتے تک کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا تھا کہ صرف اشارے دیے تھے مختصر میں، کہ یہ خد و خال ہیں اور یہ بہت زیادہ چیزیں بڑھ جائیں گی. تو پھر ایک آبویس تقاضا اور نیڈ نکل کے آتی ہے کہ اب مہدی کو آ جانا چاہیے، یا کسی ایسی شخصیت کا آ جانا چاہیے کہ جو اس رخ کو صحیح کرتے. اور دنیا کے عقلاء سمجھدار لوگ جو ہیں عاجز آ چکے ہوں گے، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے. مہدی کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے، دی گائیڈڈ ون، انہیں ہدایت یافتہ، ہدایت دے چکی ہوگی. کبھی فرمایا یہدی لما فی صدور الناس، پچھلی بار بھی میں نے رکھا تھا کہ لوگوں کے سینوں میں جو باتیں ہوں گی وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کی طرف رہنمائی کریں گے. نافذ کیا کریں گے؟ تو لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے، حضرت مہدی اس کو کر دیں گے. تو ظلم و تعدی اپنے پیک پر پہنچ چکا ہوگا. اور پچھلے زمانے کو اور اب کے زمانے کو دیکھیے، ظلم یہی نہیں ہوتا کہ جس طرح پرانے بادشاہ کرتے تھے، نکل گئے ہیں، تاتاریوں نے حشر خراب کیا ہے، کبھی ہٹلر نے انسانوں کا حشر خراب کیا. تو خوریزیہ بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں، پچھلے دور میں بھی رہی ہیں، ادوار میں بھی رہی ہیں، لیکن ہر شعبے میں ہر طریقے سے جو پتن ہوا ہے، انسانیت کا نقصان ہوا ہے، فزیکلی، مینٹلی، اور ہر اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، ان کی اخلاقی اعتبار سے، ویلیوز اور اقدار میں جو ہے وہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. اس پہ اگر چاہیں تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں. مثلا ملاوٹ خوریاں اتنی نہیں تھی. جو ہم نے ایک بات کہی تھی نا پچھلی بار، کہ نیچر سے کلوزنس، نیچر سے قریب ہیں، فطرت سے قریب ہیں، وہ پچھلے دور میں تھا. بے شک راجا مہاراجا تھے، لیکن ایک اوور آل ایک عام زندگی تھی. ایک مزدور سکون کی نیند سو رہا تھا، اس سے کوئی ایسا نہیں تھا. بے شک اس نے آدھی روٹی کھا لی، لیکن سکون کی نیند تھی. اب سکون اجڑ گیا ہے لوگوں کا.
یعنی وہ بھی جو بہت زیادہ جو فائنینشلی مضبوط ہیں، ترقی کر لی ہیں، وہ بھی بے چین ہیں، اور ایک غریب مزدور بھی بے چین ہے. اس کے ہم نے رکھے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے بہت سی چیزیں رکھی تھی، جس میں فوج کو رکھا تھا، جس نے بہت زیادہ انسانوں کا پتن کیا ہے، اور اوور آل کھانے پینے کی چیزیں ساری ڈیمیج ہو گئی ہیں، ہائیبریڈ ہو چکا ہے، ہر چیز ہائیبریڈ ہو چکی ہے. شیطان نے کہا تھا نا کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ کی جو خلقت ہے اس میں تبدیلی کریں گے، تو ہر چیز بدل کے رکھ دی گئی ہے. تو یہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھی جتنی زیادہ اب ہو رہی ہیں. ابھی تک بھی، ابھی یہ 2 دہائی پہلے تک بھی لوگ کا ماننا یہ تھا کہ بھائی شہری زندگی کی وبائیں ہیں سب یہ، لیکن اب دیہات میں بھی یہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں چیزیں، اور ایک پورے گلوب پہ ایک کامن کلچر بن چکا ہے، جس میں جو میں نے بتایا کہ بے چینی ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اور اوور آل پتن ہو رہا ہے ہر چیز کا. تو یہ ظلم کی شکلیں تو یہ بھی ہیں، ظلم کی شکلیں یہ بھی ہیں کہ سکون ختم ہے لوگوں کا، اور یہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی کوئی شخص اس طرح کا نظام قائم کر دے کہ جس کا سیدھا جو اثر پڑے وہ آپ کی جان پر پڑے. جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو، اس کی حفاظت، اس کا بچانا فرض ہے، لیکن کوئی آپ کی جان کے در پہ پڑ جائے، آپ کے لیے ایسا نظام کریٹ کر دے جو آپ کے لیے سائلنٹ کلر ہو، خاموش قاتل ہو رہا ہو، تو میرے خیال میں یہ بھی ظلم ہے انسانوں پر، اور یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. ابھی میں پچھلے دنوں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نظام مہدی کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم غلط کہہ رہے ہوں، بہرحال یہ لوگ فیصلہ کریں گے، لیکن بس یہ باتیں ہماری کچھ عجیب سی ہو جاتی ہیں. جیسے پچھلی اسٹریم میں ہم نے کھانے پر، فوڈ پر بات کری کہ کھانا جو ہے وہ بالکل الگ ہو گیا. جی تو ایسے ابھی میں کچھ روز پہلے میٹرو میں سفر کر رہا تھا، تو میری نگاہ ایک عجیب طریقے سے پڑی لوگوں پر، اور وہ یہ تھا کہ دونوں سائڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے شاید کوئی شخص بچا ہوا ہو جس کے ہاتھ میں جو وہ نہ موبائل ہو. نہ دیکھ رہا ہو، موبائل نہ دیکھ رہا ہو. جی ہاں، جو موبائل نہ دیکھ رہا. یعنی یہی ایک انسانوں کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے یہ زہر اور نقصان ان کو پہنچایا گیا ہے کہ کچھ کھیل ہو رہا ہے، ابھی کچھ کھیل ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ بہت الگ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور ساری دنیا میں یہ اور حال ہے. یہ ساری دنیا میں یہ حال ہے. جی تو مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی، پھر میں نے خود کو دیکھا، میرے ہاتھ میں موبائل تھا، حالانکہ میں دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے فوراً اس کو جیب میں رکھا. اور ابھی ایک اور تبدیلی کی ہے شیڈول میں، وہ میں ذکر نہیں کروں گا یہاں پر. اس میں یہ کہ اس بڑے ملٹی میڈیا موبائل سے جس حد تک بچا جائے ٹھیک ہی ہے. بہت اچھا. کھانے کو آپ دیکھ لو، فوڈ یہ بھی آپ کا پتن کر رہا ہے، مستقل آپ کو لگاتار مار رہا ہے. تو پہلے لوگ یہ نہیں تھے کہ یہ آپ کے گھروں میں گھس آئے ہوئے نظام. ٹھیک ہے، وہ ایک مار کاٹ ہوتی تھی، اس میں بھی ایک الگ ہی طریقہ ہوتا تھا، ایک فزیکل اسٹرینتھ ہوتی تھی، تلواروں سے، نیزوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ ایک تھا اس میں کہ بھائی ہاں ایک بہادر آدمی ہے. اور آج تو نیوکلر ویپنس ہیں اور ایسی چیزیں، ہائیڈروجن بم ایسے ایجاد کرنے کے ہم نے دنیا بیٹھی ہوئی ہے تباہی کی اس میں، اور صرف وجہ سے کہ ہمارا ورثہ قائم رہے اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نظام آ گیا ہے جو ظلم اور جور سے بھرا ہوا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ دنیا اس نظام کی طرف جا رہی ہے جس میں ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، اور انسانیت کا پتن ہے اوور آل. اور وہ ظلم ہے جسے جو نہ دکھائی دینے والا ظلم ہے، وہ نظام ہے جس کو خواہی نہ خواہی، جانے انجانے آپ کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اور آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی آپ بچ نہیں سکتے وہاں پر، کیا کریں آپ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی دوسرے گرہ پر جا کر بسیں گے، آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے. تو اور وہ نظام آپ پر تھوپ دیا گیا ہے، آپ کو لوگوں کے بیچ میں رہنا، کسی ورچوئل ورلڈ میں تو رہنا نہیں. آپ دیکھیے ورچوئل ورلڈ کی جو ابھی ایک یہ ڈیفینیشن متعارف ہوئی ہے، ریئل ورلڈ سے کٹ کے لوگ ورچوئل ورلڈ کے، خیالی دنیا کے میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں. لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور بس وہاں سے نکلنا پسند نہیں ہے، کمپیوٹر اور موبائل کی دنیا ہے. تو مجھے تو بہت خطرناک ہی لگتی ہے اس کی طرح. کیونکہ دیکھیے اسی میں وہ کام کرتے ہیں،
اسی میں وہ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں تو اسی میں وہ دیکھنے لگتے ہیں گیم ویم, اسی میں وہ کھیلتے ہیں, اسی میں سپورٹس آتا ہے, اسی میں گانے چلتے ہیں, اسی میں فحش فلمیں موجود ہیں, اور اسی میں وہ چیس کھیلتے ہیں, گیمنگ کرتے ہیں, گیمبلنگ کرتے ہیں. مطلب جو پیسوں کا جو سارے کھیل تھے جو حرام ہے, وہ سارے اب گیم موجود ہیں اس میں, لوگ کھیلتے ہیں, سٹا لگاتے ہیں اس میں. تو ساری چیزیں آج اسی پہ موجود ہیں. ایک اور چیز آپ پچھلی بار پوڈ کاسٹ میں بتا رہے تھے لیکن آپ کی بات رہ گئی تھی ادھوری, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب سے الفاظ فرمائے جب یہ بتایا کہ وہ آئی لینڈ ایسٹ میں ہے, ایسٹ میں ہے, ایسٹ میں ہے, تو 3 بار فرمایا. تو کیا آپ کا اس سے اشارہ یہ 3 بار سے ٹرائنگل کی طرف اشارہ تھا, ڈریگن ٹرائنگل کی شاید طرف, کہ میں نے یہ سمجھا اس سے. شاید پھر میں شاید نے کوشش کی, میں نے اسے دیکھا حدیثوں کو کھنگالا تو اس میں ملا مجھے 2 کی بھی ملی حدیث مجھے ویسے, لیکن 3 والی بھی ملی مجھے, اور صحیح حدیثیں ہیں. 3 بار آپ نے فرمایا اور ایسٹ میں, تو پھر مجھے لگا یہ کہیں ڈریگن ٹرائنگل کی طرف اشارہ تو نہیں تھا, کیونکہ 3 سائڈ ہوتی ہیں اس میں, حالانکہ یہ ایک بالکل مصنوعی لائن ہے. جی بالکل. اور یاجوج ماجوج کے بیان میں ہم آج ذکر کریں گے, بلکہ ملا جلا ٹاپک ہے, ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ بہت گھبرائے ہوئے, بیدار ہوئے, اور آپ نے گھر والوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه, ایسے کر کے بتایا آپ نے کہ آج یاجوج ماجوج کی جو ردم تھی, ابھی ردم کے معنی میں دیوار کر لیتا ہوں, اس دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا. راوی کہتے ہیں وحلق باصبعیہ, اپنی انگلیوں سے آپ نے حلقہ بنایا, اور پھر فرمایا الابہام والتی تلیہا, انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی, یہ کر کے آپ نے بتایا. بھئی ایسے کیسے کر کے بتانے کی تھی, کہتے ہیں ایک سوراخ بنا لیا, بات ختم کی. یعنی آپ نے او کر کے بتایا, کیونکہ آپ کو تو الحمدللہ جو ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ رہنمائی تھی, تو آپ کے ارشادات تو قیامت تک کے لیے ہیں, جوامع الکلم آپ کو عطا کی گئی. تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ باقی جو پورا ورلڈ ایک زمانہ ایسا آئے گا اس کو اوزون کے نام سے جانے گی, اوزون کے نام سے جانے کی. اس اوزون میں جو ہے وہ پھٹنے لگی ہے, اور جو ہے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آ گئے ہیں وہ سوراخ میں. اچھا, ایک اور اس میں میں آپ کو ایک اور سائنٹیفک تو چیز ہوتی ایسی ہے. جو آپ نے فرمایا کہ جی من قبل المشرق کی ما ہوا من قبل المشرق, جو آپ نے 3 بار فرمایا, ایسا گویا کہ آپ کو وہ ویژن دے دیا گیا من جانب اللہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈریگن ٹرائنگل کو, اور آپ 3 بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرق کی جانب جو وہ ایسے کر کے ہے. تو آپ نے 3 بار کہا گویا وہ ٹرائنگل کے طور پہ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں مشرق کی جانب سے جو وہ ہے وہاں سے ہے, وہاں سے دجال ہے. 1 2 3. اچھا, اس میں ایک اور صاحب ایک اور چیز ہے, ہر کیمیکل اس کا جو ایک فارمولا ہوتا ہے. جیسے پانی کو آپ کیا بولتے ہیں, پانی کو آپ وہ بولتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, یہ H2O بولتے ہیں آپ, H2O. آکسیجن کو, کاربن ڈائی آکسائڈ کو CO2. تو آپ سن نے اگر اشارہ کیا اس طرح, تو جب آپ اشارہ ایسے کرتے تو یہ تو وہ ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں اوزون کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے 3 آپ کی انگلیاں بھی بچ گئیں, اور اوزون کا کیمیکل فارمولا ہوتا ہے O3. اچھا, تو میرے دماغ میں بہت بات اچھا. آئی کہ جی, تو میرے دماغ میں یہ آئی کہ بہت زیادہ چانس ہیں اس بات کے کہ آپ سے نے اوزون ہاں کی طرف ہی اشارہ کیا. O1 2 3 O3 ہے کیمیکل فارمولا اس کا. بالکل,